شہباز گل صاحب ہیں اور عمران خان صاحب، ان کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آ رہی ہے جو ہم سے بھی پہلے، مطلب ہمیں بھی نہیں پتا جس چیز کا. اور وہ سوال ہے، بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ کیا یہ انہوں نے ہیکروں سے یہ کوئی معاہدہ کر لیا ہے عمران خان صاحب کے چاہنے والوں نے؟ پہلی بات تو یہ ہے. یا پھر عمران خان صاحب کا کوئی اپنا رول ہے، یا عمران خان صاحب کی اپنی کوئی ٹیم ہے جنہوں نے یہ ہیک کیا، ڈیٹا یہ چوری کیا یا جاسوسی کی ہے. یہ سوال بڑے اہم ہے. تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، یا انویسٹیگیشن مزید ہونی چاہیے، اور یہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ اوپن ہونی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے. کیونکہ انہوں نے کل کہا عمران خان صاحب نے کہ مریم جو ہے وہ توشہ خانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن کے بارے میں بتا رہی ہے، اپنے باپ کو بتا رہی ہے کہ جی کہ الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کو نااہل کر دے گا، مجھے نااہل کر دے گا. تو بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اور پھر یہ مزید آڈیوز بروز جمعرات ہیکر کا اعلان لگتا ہے جمعہ ان پر پھر سے بھاری ہوگا. یہ جو ہیکر ہے ڈارک ویب والا VIMCMAROO، یہ کوئی ہے سائٹ. اب میں چونکہ IT ایکسپرٹ نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا، تو یہ شہباز گل صاحب اس کو کوٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو ہیکر ہے یہ بتا رہا ہے کہ جی کہ آرمی چیف جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی بھی ہے کوئی نہ کوئی آڈیو، تو وہ بھی لیک ہو سکتی ہے. تو جمعرات کو یعنی شہباز گل صاحب اور جو ڈارک ویب والا جو ہیکر ہے اس کے مطابق یہ والی آڈیو کوئی نہ کوئی آ سکتی ہے. اب اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کسی نے کوئی اس طرح کی سودے بازی کرنی ہو، کیونکہ وہ اس کو بیچنا چاہ رہا ہے ڈارک ویب کے اوپر، اور وہ کوئی $3.5 لاکھ پتہ نہیں کیا بولی لگ رہی ہے وہاں پر، تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا یہ کوئی پہلی دفعہ ڈیٹا چوری نہیں ہوا. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری نا ایک IT کے بندے سے بات ہو رہی تھی کہ یار یہ ہمارے موبائل فون جو ہیں ان کا جو ڈیٹا ہوتا ہے، نیٹ ورک جو ہوتا ہے یا 4G جو ہوتا ہے، یہ اچانک مردہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اور اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو وہ آپٹیکل فائبر ہے جو سمندر میں تار بچھی ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے. کیا چکر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے جو چونکہ پلو قسم کے ہمارے ٹیکنیشین ہیں، پلو قسم کے ہمارے IT ایکسپرٹ ہیں پاکستان کے، وہ ذرا باہر سے پڑھ کے آیا بچہ، تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بیسیکلی اٹیک ہو رہا ہوتا ہے پاکستان کے اوپر، سائبر اٹیک اس کو کہتے ہیں. وہ پاکستان جیسے ممالک کا جو اتنے ہائی فائی نہیں ہوتا ٹیکنالوجی میں، IT ٹیکنالوجی میں خصوصاً، تو سائبر جو ہے کی دنیا اس کے وہ اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوتے. تو وہ کیا ان کو لگتا ہے کہ یار یہ نیٹ بیٹھ گیا؟ نیٹ نہیں بیٹھا ہوتا، وہ بے جا قسم کی ٹریفک جو ہے وہ پاکستان کی طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، اور اس قوم جو ہے وہ اس طرف لگتی ہے کہ کی ہو رہا ہے، نیٹ بیٹھا ہے، تو وہ دوسری طرف سے پاکستان کا ڈیٹا ہیک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈیٹا ہمارا پہلے وہ کوئی سنا ہے کہ پہلے وہ چوری ہو گیا تھا، کیا اس کو کہتے ہیں جی FBR والا کو پتہ نہیں کون سا، اس طرح کے ڈیٹے ہمارے پہلے بھی چوری ہو چکے ہیں. اور پھر وہ جو نادرا کے چیئرمین ہیں انہوں نے پاکستان کی جو ہے نا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اس میں بھی آ کے ایک انفارمیشن دی کہ پاکستان کی حساس معلومات جن 2500 افسروں کے پاس تھی انہوں نے ڈوئل نیشنلٹی لے لی اور وہ پاکستان سے جا چکے ہیں ڈیٹے سمیت. تو سر کوئی حال نہیں ہے اس قوم کا. میں صرف آپ کو سادہ الفاظ میں بتانا چاہ رہا ہوں، اس میٹر کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. اب جنگیں جو ہیں وہ توپ اور بندوق سے نہیں لڑی جاتی، اب جنگیں اسی طرح ہی لڑی جاتی ہیں. آپ کی انفارمیشن، آپ کا ڈیٹا از نیو گاڈ، یہ کہا جاتا ہے سائنس کی دنیا میں، سائبر کرائم کی دنیا میں. تو وہ آپ کے پاس ساری انفارمیشن ان کے پاس ہے. پہلے یہ جو جاسوس بھیجے جاتے تھے وہ نقشے بڑھا کے لیاؤ، وہ نقشے برآمد ہوتے تھے، زیادہ سے زیادہ تصاویر برآمد ہوتی تھی. آج بھی پاکستان شاید وہ دنیا کا اکلوتا ملک ہوگا کہ آپ کسی یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو بیراج ہوتا ہے پانی کا، یہ وہاں پر جائیں تو وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر تصویر بنانا، کیمرے کا استعمال کرنا منع ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جاسوسی ہو جاتی ہے. وہ پایا نہیں، سائبر کا دور ہے، سائبر ورلڈ، IT کا ایرا ہے. اور یہاں پر گوگل ارتھ کے بیٹھ کے اوپر آپ سر GHQ کی تصویر بنا لیں، GHQ دیکھ لیں آپ. تو پاکستان کو پیراڈائم شفٹ چاہیے سیکیورٹی کے معاملے میں بھی. لیکن ہم پلو لوگ ہیں، نالائق لوگ ہیں، شدید قسم کے ترین، جو کہتے ہیں شدید ترین نالائق لوگ ہیں. تو لہٰذا یہ پتہ نہیں اب کیا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، کیا نہیں ہو گیا. سر بڑی آپ اب اس کو، اس وہم کو، اس وسوسے کو آپ جتنا پھیلا لیں اور جہاں تک دل چاہے آپ لے جائیں،
وہاں تک جو ہے وہ خدشات جو ہیں وہ چلے گئے ہیں پاکستان کے یا پاکستانیوں کے، لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں میٹھے سکون ماحول تھے میٹھے چول، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. وہ کانفرنس ہونی تھی اور نہیں وہ ڈاٹا پتہ کر لیں گے کہ ہو گیا تو رہن دو، کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی. یہ پاکستان میں چل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سر کہ مطلب یہ کہ میں نے ایک اور بھی بات کرنی تھی لیکن یہ بات لمبی نہ ہو جائے، اس لیے میں سوچ میں پڑ گیا ہوں. وہ شیخ رشید صاحب والی بات کرنی تھی جو آج ان کی عزت افزائی اسلام آباد میں ہوئی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دھیان جو ہے وہ سارا کا سارا اس کے اوپر رکھنا چاہیے ہمیں بھی، اور شاید گورنمنٹ کو بھی، وزیر اعظم صاحب کو بھی، کہ یہ جو ہے کوئی بہت وہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے. یہ پاکستان کا ڈیٹا چوری ہونا یہ بہت الارمنگ ہے. میں وہ الفاظ نہیں منہ سے ادا کرنا چاہ رہا جو خدشات ہیں پاکستان کی سیکیورٹی رسک کے اوپر ہے. تو یہ پتہ نہیں آرمی چیف کی کون سی بات پکڑی گئی، ریکارڈ ہوئی، کون سی نہیں ہوئی، اور پھر وہ جو کہہ رہا ہے کہ جی کہ اوپن وہ بڈنگ کر رہا ہے، وہ والی پتہ نہیں کون سی. دیکھیں کہ جب اس طرح کی سودے بازی ہوتی ہے تو نمونے کے طور کے اوپر ایک دو دانے پھینکے جاتے ہیں، اصل چیز نہیں دی جاتی. اصل چیز کے بارے میں تھوڑا سا انکشاف کیا جاتا ہے کہ وہ بھی ہمارے پاس ہے، انتہائی سینسٹیو. تو ظاہر ہے پاکستان کی ہم تو ہیں سیکیورٹی اسٹیٹ، تو اگر ہماری سیکیورٹی ہی کمپرومائز ہوگی تو پھر ہم نے چیکو کرنا ہے، چھڑکنا کرنا ہے ہم نے. تو اس پر غور کرنا چاہیے وزیر اعظم صاحب کو. یہ بہلاوے میں نہیں آنا چاہیے کسی کے کہ جی وہ پتہ چل گیا. سر بلائیں سب کو اور کان کھینچیں، اور جو اس کا ذمہ دار ہے اس کو قرار واقعی سزا دیں اور اس سیکیورٹی کا کوئی بندوبست کریں. نہیں تو پھر ویچو گنڈیریاں جا کے، یہ کام آپ کے بس کا ہے ہی نہیں. تو دوسری بات شیخ رشید صاحب کی جو عزت افزائی ہوئی سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ 72 رکنی کابینہ کے خلاف درخواست لے کے گئے تھے اور اطہر من اللہ، جسٹس اطہر من اللہ نے ان کا بینڈ بجا کے ان کو واپس کیا ہے. انہوں نے کہا یار یہ پارلیمان کی توقیر کر لیں، تھوڑی سی کوئی عزت کر لیں. یہ معاملات پارلیمان کے ہیں، اتنی بڑی آپ کی پارٹی ہے، یہ اپوزیشن کو پارلیمان میں بیٹھ کے ڈسکس کرنے چاہیے. آپ منہ اٹھا کے ادھر آ گئے ہیں. ہم آپ کی حیا کر رہے ہیں کہ آپ پارلیمان کے ممبر ہیں، ورنہ آپ کو مثالی جرمانہ کیا جانا چاہیے تھا یہ درخواست ڈالنے کے لیے. جائیں پارلیمنٹ میں خسمان کھاؤ جا کے. سوری یہ والے میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں. ہر چیز ہر معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم عزت کرنا چاہ رہے ہیں. معاملہ دیکھیں، یہ رونے والی ایک بات ہے کہ جن لوگوں نے پارلیمان کی عزت بنانی ہے اور جنہوں نے پارلیمان کے ذریعے ملک کو چلانا ہے، پارلیمنٹ کے ذریعے، وہ لوگ پارلیمنٹ کو جوتے مارتے ہیں. وہ ہماری حکومت ہو، یہ جو سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے پرائم منسٹر آفس کی، یہ معاملہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے، لیکن نہیں آئے گا. وہ تو وزیر اعظم کی جو بڑی وہ انڈر کور یا ان کیمرہ بڑی حساس، پتہ نہیں کس قسم کی حساس چیزیں وزیر اعظم ہاؤس میں ہو رہی ہوتی ہیں، پرائم منسٹر آفس میں، کہ جی یہ پبلک کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے کابینہ کے اندر کے ایک کمیٹی، یہ قومی سلامتی کی کمیٹی، وہ بھی اجلاس اگر نہیں ہو رہا تو سر پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. تو خیر یہ پارلیمان میں اس طرح کے معاملات آنے چاہیے. یہ پارلیمان آپ کے اور میری حکومت کا ایک مظہر ہے، یہ ہماری نمائندگی ہے. اس ملک کو پارلیمان نے چلانا ہے اور وہیں پر فیصلے ہونے چاہیے. لیکن یہ سیاست دان ٹھیک نہیں ہو سکتے. جوتے کھانے ہیں انہوں نے اور خود مارتے ہیں پارلیمان کو. بیسیکلی یہ پارلیمنٹ کو جوتے نہیں مارتے، یہ آپ کو اور مجھے جوتے مار رہے ہوتے ہیں. تو پارلیمان کی تقدیس کا جو درس، میں اس پر ڈیٹیل میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن فلاسفیکل ہو جائے گی تو ٹائم بھی تھوڑا ہے. لیکن جو سبق آج اطہر من اللہ صاحب نے پڑھایا ہے، سکھایا ہے، وہ کام وزیر اعظم کا ہے کرنے والا. وہ کام جو پارلیمان کے ارکان ہیں ان کا ہے کرنے والا. شیخ رشید صاحب جائیں نا پارلیمنٹ میں، جا کے اس حکومت کو جو بھی ٹینشن دینی ہے وہاں پر دیں. اس حکومت کی کارکردگی کے اوپر سوال اٹھانے ہیں. کابینہ بڑی ہے، چھوٹی ہے، لمبی ہے، گٹھی ہے، جو بھی ہے، وہ پارلیمنٹ میں جا کے اس کے اوپر سوال اٹھائیں. تو پارلیمان کی لڑائی سیاستدان کو پارلیمنٹ کے اندر لڑنی چاہیے. یہ ملک پارلیمنٹ کے ذریعے چلانا چاہیے، جو کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بادشاہ سلامت بن کے چلانا چاہتے ہیں. کیونکہ ان کے یہ جو ہوتے ہیں نا مشیر، سرکاری ملازم، ادھر ادھر کے سیکٹری، وہ ان کو بتاتے ہیں آپ تو بادشاہ ہیں. آپ یہ کن ٹکے کے لوگوں کے منہ لگتے ہیں جا کے اسمبلی کے اندر جا کے؟ ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. آپ جناب تو وہ کیا کہتے ہیں، ذل الہی ہیں آپ تو سر نہ ہوتے تو پاکستان برباد ہو جاتا. تو لہٰذا ان کے اوپر لعنت بھیجیں. یہ پارلیمنٹ کوئی جانے والی چیز ہے؟ یہ کوئی چلانے والی چیز ہے؟ تو لہٰذا وہ ان کو گھیر لیتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو
اور جب وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ سے اور مجھ سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، تو پھر سر وہ ان کو جب دل کرتا ہے وہ ان کی ٹانگ کھینچ کے ان کو مدڑے منہ، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، منہ کے بل گرا دیتے ہیں وزیر اعظم کو. ہمارے وزرائے اعظم کے ساتھ یہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے وزرائے اعظم کو نہیں سمجھ آئے گی، اینڈ تک نہیں سمجھ آئے گی جب تک ہم ان کو نہیں سمجھائیں گے. تو سمجھانا چاہیے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.